بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جس میں متشابہات کے حوالے سے ایسے آسان قاعدے بیان کیے جائے کہ حفاظ کے لیے اور دیگر قرآن مجید کے ساتھ شوق اور ذوق رکھنے والے یا قرآن مجید کو یاد رکھنے والوں کے لیے اس میں آسانی ہو۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے، ایک اور متشابہ ہے جو کافی مشہور بھی ہے اور مشکل بھی ہے، فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ کسی جگہ پر فاطر السماوات والارض یعنی را کے زبر کے ساتھ آیا ہے، اور کئی جگہوں میں فاطر السماوات والارض، کسی جگہ میں فاطر السماوات والارض آیا۔ تو یہ پڑھنے میں تراویح کے دوران یا ایسی منزل پڑھنے کے دوران یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ یہاں پر فاطر السماوات والارض ہوگا یا فاطر السماوات والارض ہوگا یا فاطر السماوات والارض ہوگا۔ تو ان تمام جگہوں کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم نے ایک قاعدہ بنایا ہے۔ اگر اس قاعدے کلیہ کو یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس آیت میں کبھی بھی انشاءاللہ غلطی واقع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض یہ قرآن مجید میں 6 جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ 3 جگہ تو فاطر السماوات والارض آیا ہے، اور 2 جگہ فاطر السماوات والارض آیا ہے، اور 1 جگہ پر فاطر السماوات والارض ہے۔ تو شروع کے جو 3 جگہ تھی فاطر السماوات والارض، یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 14 میں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ دوسرا جو اس کی جگہ ہے یعنی فاطر السماوات والارض کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اور تیسرا جو مقام ہے فاطر السماوات والارض کا، وہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اب یہ جو 3 جگہ ہے یہاں پر فاطر السماوات والارض کیوں آیا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر ان 3 جگہوں میں یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 14 قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اس کے سمجھنے کا آسان قاعدہ اس طرح ہے کہ یہ جو فاطر السماوات والارض یہاں پر آیا ہے یہ اس لیے فاطر ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ اللہ مذکور ہے قل اغیر اللہ، وہ بھی مکسور ہے یعنی اس کے نیچے اللہ کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو آگے جو فاطر آئے گا وہ بھی زیر کے ساتھ ہوگا یعنی وہ بھی مکسور ہوگا، کیونکہ یہ فاطر ماقبل کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے صفت بنتی ہے یا بدل ہوتی ہے۔ دوسرا جو مقام تھا فاطر السماوات والارض کا، وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ اس سے پہلے استعمال ہوا ہے افی اللہ شک، تو یہاں پر بھی یہ فاطر السماوات والارض ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کیا ہے، مکسور ہے یعنی زیر آیا ہے، اور یہ فاطر السماوات والارض لفظ اللہ کے لیے صفت بنتی ہے یا نعت بنتی ہے یا اس سے بدل ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسرا مقام تھا فاطر السماوات والارض کا، سورہ فاطر آیت نمبر 1 الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہاں پر بھی یہی ہے کہ الحمدللہ زیر کے ساتھ ہے تو آگے جو فاطر ہوگا وہ بھی زیر کے ساتھ ہی ہوگا، فاطر السماوات والارض ہوگا، اور یہاں پر بھی یہ فاطر لفظ اللہ کے لیے یا تو صفت بنتا ہے یا بدل ہے۔ یہ 3 جگہ ہو گئے ہیں فاطر السماوات والارض، اور اس کا قاعدہ بھی ہو گیا کہ لفظ اللہ کو دیکھا جائے گا کہ وہ مجرور ہے تو آگے فاطر زیر کے ساتھ ہوگا۔ 2 جگہوں میں آیا ہے فاطر السماوات والارض، ایک سورہ زمر آیت نمبر 46 میں ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ یہاں پر بھی اگر غور کیا جائے تو یہاں پر بھی اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر یا ندا محذوف ہے یعنی قل اللہم یا فاطر السماوات والارض، اور منادہ چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے یہاں پر یہ فاطر السماوات والارض پڑھا جائے گا۔ اور اگر جس کو نحو نہ آتی ہو تو ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ لفظ اللہ مفتوح ہے یعنی اس پر زبر ہے، تو یہاں پر جو را ہوگا فاطر السماوات والارض یہ بھی اس پر زبر ہوگا۔ دوسرا جو اس کا مقام ہے فاطر السماوات والارض کا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث
فاطر السماوات والارض، یہاں پر بھی فاطر الس ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر بھی یا منادہ محذوف ہے، یا محذوف ہے ندا، تو فاطر یہ منادہ مضاف منصوب ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی زبر آئے گا، اور یہاں پر اس سے پہلے لفظ اللہ موجود نہیں ہے۔ اور جو آخری مقام ہے، کل 6 جگہ تھی، 5 ہو گئی، آخری جگہ ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، یعنی فاطر السماوات والارض ہے، وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ہے، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام ازواجا۔ یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو لفظ اللہ اس سے پیچھے والی آیت میں ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تو یہاں پر بھی اس سے پہلے جو لفظ اللہ ہے یہ یعنی مضموم ہے، اس پر پیش آیا ہے، ضمہ آیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو فاطر ہوگا وہ فاطر السماوات، اور یہ بھی مضموم ہوگا، اس پر بھی ضمہ آئے گا، پیش آئے گا۔ تو یہ آج کا قاعدہ تھا، فاطر السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض کے حوالے سے انشاءاللہ اگر اس قاعدے کو سمجھ لیا جائے تو یہاں پر کبھی بھی متشابہ واقع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔